جی السلام علیکم جی، آج کا ٹاپک ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یو کے میں آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ، وہ جاب کس طرح تلاش کریں اور کن لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جابس کیری کرنے کے لیے. اس ویڈیو میں ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے. یہ جو دوست اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے آ گئے ہیں نا، تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے اکاموڈیشن کیسے تلاش کرنی ہے، کہاں پہ جا کے رہیں. موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ شیئرنگ اکاموڈیشن میں رہتے ہیں. وہ چیپ ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے. 300 پاؤنڈ، 350 400 پاؤنڈ میں آپ کو وہ اکاموڈیشن مل جاتی ہوتی ہے. اس میں آپ کو کونسل ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا ہوتا ہے. اس میں آپ کے بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، یہ سارے شامل نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے 250-300 کے اندر ہی شامل ہوتا ہے سارے معاملات. تو ایز کمپیئر ٹو جو فیملی آتی ہے، جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ کوئی فیملی آ گئی ہے، ان کو شیئرنگ اکاموڈیشن میں رہنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ لیں، کوئی فلیٹ لیں یا گھر لیں. جابس کا مسئلہ، اب جاب تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کہ سب سے پہلے جو بھی بندہ یو کے میں آ گیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اس کو چاہیے کہ اپنی ایک سی وی بنائے. ٹھیک ہے، اس سی وی کو لے کے آپ مختلف ریکروٹنگ ایجنسی ہوتی ہیں، ان ایجنسیز کے پاس جائیں. آپ ٹاؤن میں یہ مختلف ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو جابس دیتی ہیں. جاب ان کے پاس ہوتی ہیں، چکن فیکٹری کی جاب ہوگی، کلیننگ کی جاب ہوگی، یا ان کے پاس کیئر ورکر کی جابز ہوگی، یا ان کے پاس ویئر ہاؤس کی جابز ہوگی. مختلف کمپنیاں ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے لوگ چاہیے، ہم نے جو ہے نا ہم ان کو جاب دیں گے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اتنے جو ہے نا وہ ورکر پرووائڈ کریں. تو آپ جا کے ان کے پاس اپنی سی وی دیتے ہیں، اپنی ایک پروفائل وہاں پہ آپ کی بنتی ہے. اب جب بھی کوئی جابز آتی ہیں تو وہ کمپنی آپ کو کال کرتی ہے کہ جی ہمارے پاس جابز آ گئی ہیں، آپ ان ڈیٹس میں اویلیبل ہیں. تو وہ پھر آپ کو بلا لیتے ہو. پک اینڈ ڈراپ کی سروس آپ کو دی جائے گی، اور آپ نے فلاں جگہ پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے کے لیے جانا ہے، یا کسی فیکٹری میں جانا ہے کام کرنے کے لیے، کسی ویئر ہاؤس میں جانا ہے کام کرنے کے لیے. ٹھیک، وہ آپ کو وہاں پہ بھیج دیں گے. تو آپ پرماننٹلی بیسس پہ ان کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ریکروٹنگ ایجنسی کے پاس جائیں، اپنی پروفائل وہاں پہ بنوائیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ کام دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی اکوموڈیشن ہے، اس کے 5 جو ہے نا وہ مائل کے سرکل میں، 4 مائل، 5 مائل، 3 مائل کے سرکل میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہوٹل ہیں. ٹھیک ہے، ریسٹورینٹ ہیں. آپ ان ریسٹورینٹ میں جائیں، وہاں کے مینیجر سے ملیں کہ جی مجھے جاب چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آیا کہ ہمارے پاس ویکنسی ہے یا نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس ویکنسی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو جاب دے دیں گے. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ 4 مائل کے سرکل کے اندر مختلف ہوٹلوں میں جائیں گے، اپنی سی وی ڈراپ کریں گے، ان سے باتیں کریں گے. ٹھیک، ان کو کہیں گے کہ جی مجھے جاب چاہیے، تو وہ آپ سے بات کریں گے اس سلسلے میں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کتنے کیئر ہومز ہیں. ٹھیک ہے، کیئر ہومز میں 80% ویکنسیز ہوتی ہیں. جو بھی نیا بندہ آتا ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہا ہے، یا آپ ڈیپینڈنٹ ویزے پہ، اسپاؤس ویزے پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا آپ آپ کی فیملی ورک ویزے پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی وائف ورک ویزے پہ، آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی جاب چاہیے ہوگی نا. آپ کی وائف تو جاب کر ہی رہی ہے. تو آپ کیا کریں کہ آپ کے وہ 4-5 جو ہے نا وہ مائل کے سرکل میں آپ دیکھیں کتنے کیئر ہوم ہیں. ہر کیئر ہوم میں جائیں، ان کو اپنی سی وی دیں، ان کو کہیں کہ جی مجھے جاب چاہیے. 80 to 90% کیئر ہومز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو جاب دے دیتے ہیں. اور یہ جاب بہت ہی ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنا زیادہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے، آپ نے کوئی وزن وغیرہ نہیں اٹھانا ہوتا ہے. تو آپ کیئر ہوم میں جا کے اپنی سی وی ڈراپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جاب دے دیتے ہیں. یہ ہے جاب تلاش کرنے کے طریقے یو کے اندر. جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ دوست آتے ہیں ان کو 20 گھنٹے سے زیادہ جاب بالکل الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بھی وہ 20 گھنٹے سے زیادہ جاب کرتے ہیں ان کے لیے آگے فیوچر میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، مسائل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. اور جو دوست انلیگل طریقے سے دوسرے لڑکوں کی آئی ڈیز لے لیتی ہیں، سپوز کہ یہ ڈلیوری کی جابس جتنی بھی ہیں، اوبر ایٹ ہے، ڈلیورو ہے، جسٹ ایٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسرے دوست سے کسی بندے سے رابطہ کیا کہ جی آپ اپنے نام کی آئی ڈی مجھے دے دیں، کیونکہ مجھے تو آئی ڈی الاؤ نہیں ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں آئی ڈی نہیں بنا سکتا. تو آپ اپنی آئی ڈی مجھے دے دیں، مجھ سے آپ ہر ہفتے جو ہے نا 60 سے 80 پاؤنڈ لیتے رہیں.
اب آپ اس کو 60 سے 80 پاؤنڈ دیتے رہیں گے اور اس کی آئی ڈی آپ چلاتے رہیں گے، جس سے آپ ایک ہفتے میں 400-500 پاؤنڈ تک آپ کما لیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے۔ لندن میں کوئی 15 سے 20 اسٹوڈنٹ اس طرح پکڑے گئے ہیں جو دوسروں کی آئی ڈی چلا رہے تھے، جو انلیگلی کار ڈرائیو کر رہے تھے، جن کے پاس لائسنس نہیں تھا، جن کا انٹرنیشنل لائسنس ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ یو کے گورنمنٹ نے کیا کہ ان کو کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں کیا، ایک تو ان کی آئی ڈیز بلاک کر دی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا۔ اب یو کے میں آنا بہت مشکل ہے، 80-90 لاکھ روپیہ 70 لاکھ روپیہ بندہ لگا کے آئے اور اتنی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بندہ ڈیپورٹ ہو جائے تو یہ سارے پیسے بھی گئے، عزت بھی خراب ہوئی، وقت بھی ضائع ہوا۔ تو ایسا بالکل کوئی کام نہ کرے، کسی سے آئی ڈی لے کے انلیگلی آپ کوئی کام کر رہے ہو، اگر آپ پکڑے گئے تو اس کی ریپرکشنز، اس کا جو نقصان ہوگا نا وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو یہ تھا کہ جو بندہ یو کے میں آتا ہے، ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آ رہا ہے، ورک ویزے پہ آ رہا ہے یا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہا ہے، اس کو جاب کس طرح تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔